وجہ یہ ہے کہ مصائب اور فضائل کا ذکر ایک لا یعنی مہمل اور بے معنی چیز سمجھی جانے لگی ہے۔ ہاں بے معنی چیز ہے مصائب و فضائل کا ذکر اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے خطوط سے ہٹ جائے، لیکن جب تک چھٹے امام اور پانچویں امام کے جو ہمیں تعلیم دیا گیا طریقہ اس کے مطابق ہے، قطعاً بے معنی چیز نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جس طرح سے آپ حضرات سن رہے ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں کوئی بات بتاتے ہوئے سوچوں۔ ایک ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب بھائی آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ کہیے کہ یہ توحید سے دور ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن بحث کی جگہ خالی ہے۔ یوں پیٹ پیچھے مت کہہ دیجئے کہ توحید سے دور رہیے، آ کے بحث کیجئے، بیٹھیے، گفتگو کیجئے قرآن کھول کے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاہ ستہ یا ہماری کتب ہے کس کی کتاب، نہیں، آپ قرآن کھول کے بیٹھیے، دیکھیے، بات کیجئے۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ جب امام سے پوچھا کہ توحید کیا ہے تو مولانا نے فرمایا معرفت و امام زمانک، اپنے زمانے کے امام کی اچھی معرفت حاصل کر لو، کما حق ہوں، یہ توحید ہے۔ وہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، سب کو یاد ہوگی یقیناً، پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کی تو میں اب تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ خوب توجہ کیجیے گا، دعا یہ نہیں کہہ رہی کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ دی تو میں تجھے پہچان نہیں پاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ دی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ پروردگار عرفنی رسولک، مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ پروردگار مجھے میرے امام زمانہ کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کر سکوں تو میں امام کی معرفت کو نہیں پاؤں گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ پروردگار مجھے نمک کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر معرفت عطا نہیں کرے گا تو میں نہیں پہچان پاؤں گا نمک کیا ہے۔ مجھے عرق گلاب کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے عرق گلاب کی معرفت نہیں دی تو میں نہیں سمجھ پاؤں گا عرق گلاب کیا ہے اور کیوڑا کیا ہے۔ مجھے سیاہ رنگ کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے سیاہ رنگ کی معرفت عطا نہیں کی تو میں عنابی اور بنفش اور عود رنگ میں فرق نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں سمجھ پاؤں گا سیاہ رنگ کیا ہے۔ بات توحید سے چلی، توحید پہ رکی نہیں، رسول تک آئی۔ رسول پر جب آئی تو رسول پہ رکی نہیں، امامت پر آئی۔ جب امامت پر آئی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار میرے امام زمانہ کی مجھے معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے زمانے کے امام کی معرفت عطا نہ کی ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ دین یعنی زمانے کا امام۔ تو اب آپ کربلا کے شہداء میں جا کر ایک چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا، مقاتل پڑھ رہے ہیں، مقاتل کہ جو لکھے گئے ہیں عربی میں سارے، ایک کربلا کے شہید نے نہیں کہا ہے کہ میں دین بچانے آیا ہوں، میں قرآن بچاؤں گا۔ مولا آپ سے پہلے مجھے مرنا ہے، بس آپ بچ جائیں۔ قرآن، کوئی حدیث، کوئی نماز بچانا، کوئی دین بچانا، دین ہمارا حسین ابن علی ہے۔ ایک شہید کے بارے میں بتائیں کہ جس نے کہا ہو کہ میں دین بچانے آیا ہوں۔ ایک شہید کے بارے میں بچائیے کہ جس نے کہا ہو کہ میں قرآن بچانے آیا ہوں۔ یہ حسین کے بعد کوئی دیکھ ہی نہیں رہے۔ اور اتنی گہرائی ہے حسین کی معرفت کے سلسلے میں شہداء کی کہ دنیا میں یہ اتنا فانی تھے مولا حسین کے ساتھ کہ خدا نے قیامت میں بھی جو ان کو رکھا نا تو زیارت عاشوراء نے یہ نہیں کہا یہ جنت میں، کہا علی الارواح التی حلت بفنائک، یہاں بھی حسین کے چوکٹ پر تھے، وہاں بھی حسین کے ہی چوکٹ پر۔ آپ اس دعا کو آپ زیارت عاشوراء کا کیا کیجئے گا، وعلی الارواح التی حلت فی جنتی، نہیں کہا زیارت عاشوراء نے کہ خدا کی بنائی ہوئی جنت میں، یہ حسین کی چوکھٹ پر ہیں۔ عجیب ہے، یعنی میں کیا کہوں اس کے بعد میں آپ سے، حسین کی چوکھٹ پر ہیں۔ آپ یہ جملہ ایسا ہے کہ میں نے جب بھی اس جملے پہ گفتگو کی ہے تو سامعین سے کہا دیکھیے میں نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب ذوق کے ذریعے اس جملے سے لطف لیجئے، اور جب سوئیے گا تو اس جملے کو ذہن میں رکھ کر، صبح کل اٹھیے گا اسی جملے کو ذہن میں رکھ کر۔
علی الواحد التي حلت بفنائک، یعنی حسین کی چوکھٹ پر پروردگار عالم غیب میں کیا کیا نورانیتیں ہیں حسین کی چوکھٹ پر. حسین میں خاص بات ہے کیا؟ حسین میں خاص بات ہے کیا؟ جنت کی خصوصیت ہے. وہ کیا ہے کہ جنت میں آپ سب قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، سورہ واقعہ میں پڑھیے، سورہ دہر میں پڑھیے، جنت میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، اکتاہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف، کوئی شدت نہیں ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا. آپ جا کر اس سکون کو کہاں ڈھونڈیے گا؟ آپ کو سکون کو ڈھونڈنا ہے، جا کر حدیث قصہ پڑھیے. جب سید الشہداء آئے، شہزادی نے کیا کہا؟ امام حسن آئے، شہزادی نے کیا کہا؟ وعلیک بیٹا حسین تم پر سلام ہو. وعلیک السلام یا ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی، اے میرے جگر کے میوے، اے میری آنکھوں کا سکون. تو یہ جو ٹکے ہوئے ہیں نا حسین کی چوکھٹ پر، سکون کا مرکز ہے شہزادی کی ذات کے حسین ابن علی. انہوں نے عاشور کے دن حسین ابن علی کی جان کو نہیں بچایا تھا، انہوں نے در حقیقت سکون قلب فاطمہ کی حفاظت کی تھی. تم یہاں پر موت کے گھاٹ اتر گئے، مار دیے گئے سکون قلب فاطمہ کی خاطر. تمہاری نظروں میں مرکز و مصدر و ماوا اور ملجا سکون قلب فاطمہ کا حسین تھا اور صحیح سمجھے تھے تم، تو یہاں پر یہ عقیدہ تھا، وہاں پر بھی عقیدہ. لہذا کسی نے بھی، اور آپ کو پتا ہے کہ قتلت ثم احترقت ثم نشرت ثم قتلت ثم احترقت ثم نشرت، مولا مار دیا جائے، قتل کیا جائے، جلایا جائے، راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے، پھر میرا جسم بنے، پھر مجھے جلایا جائے، پھر مارا جائے، پھر مجھے ہواؤں میں اڑا دیا جائے، 70 بار بھی ہو، یہ میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی اچھا، یہ بڑی ایک گمراہ کن بات ہو جائے گی، اور یہاں پر بڑی جلدی چیزیں عجیب و غریب ہو جاتی ہیں. کانٹیکس میں رکھ کر سمجھیے. آپ حضرات کے ساتھ یہ مسئلہ، آپ حضرات سے مطلب سامعین کے ساتھ، کہ اتنا زیادہ چیزوں کو مقام سے ہٹایا گیا اپنی مرضی سے کہ اب اگر صحیح بات بھی کی جائے تو مقرر بھی ڈر رہا ہوتا ہے، سامعین کے چہرہ بھی فق ہوتا ہے کہ مولانا صحیح بات کہہ رہے ہیں یا بعد میں کہیں گے یہ غلط بات ہے. لہٰذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے. آپ کے عقیدے کا مرکز یہ ہے، آپ کے عقیدے کی نشانی یہ ہے. حب اور بغض کس چیز کی نشانی ہے آپ کی یہاں؟ مومن اور منافق اور حب و بغض. مومن کو جوڑا گیا ہے کسی کی محبت کے ساتھ، منافق کو جوڑا گیا ہے کسی کے بغض کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے، آپ طہارت ولادت کو جوڑا گیا ہے کسی کی محبت کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جابر، یہ تمام چیزیں پڑھیے آپ. یہ اگر بنیاد آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، ہمیں نہیں چاہیے ایسی نسل کہ جو نماز روزہ بڑے پکے طریقے سے کرے، لیکن محبت اہل بیت کے سلسلے میں وہ اہل بیت کو سمجھے کہ اچھے لوگ تھے، نیک تھے، نماز روزہ کرتے تھے، کبھی امام حسین نے غیبت نہیں کی، حرام نہیں کھایا، کبھی رشوت نہیں دی. یہ تم کسی مولوی کی تعریف کر رہے ہو یا اپنے مولا کی؟ مولا حسین کی تعریف وہاں پر آئے کہ جہاں پر کسی کے پہنچنے کا شائبہ تک نہ ہو. یہ بات آپ نے سمجھ لی. تو اب جناب امیر، اب وقت آ گیا حدیث بتاؤں نہج البلاغہ میں. فرمایا دیکھو کہ انزلوہم احسن منازل القرآن، اپنے نبی کے گھر والوں کو وہاں مت رکھو جہاں تمہارا ذہن ہے. قرآن نے جن خوبصورت ترین منزلوں پر رکھا ہے ان کو وہاں پر رکھو. اچھا، قرآن نے رکھا ہے تو قرآن نے کیا نعوذ باللہ قرآن کہانی کی کتاب ہے یا حقیقتوں پر سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہے جو علم الہی میں ہیں؟ علم الہی میں ان کا کیا مرتبہ ہے وہاں پر قرآن نے بتایا، وہاں پر ان کو رکھو. اور دوسرا جملہ سنیے جناب امیر کا، وَرِدُوهُمْ وُرُودَ الْحِمَ الْعَطَاشِ، ان کے علوم پر آ کر اپنے آپ کو اس طرح سے گرایا کرو جس طرح سے شدت کے ساتھ پیاسا اونٹ جب آتا ہے کسی نہر میں منہ ڈال کے پانی پیتا ہے، اور اس کے لیے لفظ اردو میں ڈگڈگا کر پانی پینا. جب اونٹ ڈگڈگا کے پانی پیتا ہے، کون سا اونٹ؟ وہ اونٹ نہیں جو اپنے استبل میں بندھا ہوا تھا، باڑے میں بندھا ہوا تھا، گھر کے نکڑ پہ کھوٹے سے بندھا ہوا تھا، روٹین کی روزمرہ کی پیاس لگی پانی پی لیا. ورود الحیم العطاش، وہ اونٹ کے جو شدت کے ساتھ پیاسا ہے، جب اسے چھوڑا جائے پانی کی طرف آئے، وہ کس طرح سے آتا ہے؟ وہ کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھتا سوائے پانی کے حوض کے اور دریا کے.
یعنی علوم اہل بیت پر جب آ کر گرو تو اپنے پورے وجود سے گرو، اور تمہارے عقیدے میں یہ ہو کہ جتنی میری تشنگی ہے جہل کی وہ اسی علم کے ذریعے سیراب ہوگی، کہیں پر علم کا وجود نہیں ہے سوائے اہل بیت کے علوم میں۔